ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جن میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال انڈیا کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد کی دو اہم علاقوں کشن باغ اور سرور نگر میں قائم صفا کلینک، عابدہ کلینک اور صفا ڈینٹل کلینک میں گزشتہ 15 دنوں کے دوران مجموعی طور پر 1044 مریضوں کا کامیاب معائنہ اور علاج کیا گیا ہے۔ ان کلینکس میں ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی مریضوں کی تشخیص، دواؤں کی فراہمی اور ضروری علاج بلا معاوضہ انجام دیا گیا۔ صفا بیت المال انڈیا کا اقدام اس کے فلاحی مشن کی عملی تصویر ہے جو عوام شہر کو صحت کی بنیادی سہولتیں ان کی دسترس میں فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ ان کلینکس میں عام امراض کے ساتھ دانتوں کے علاج، خواتین کی صحت اور ضعیف و مستحق مریضوں کی خصوصی دیکھ بھال کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ تمام خدمات خدمت خلق، انسانی ہمدردی اور اسلامی فلاحی جذبے کے تحت انجام دی جا رہی ہیں، جن کا مقصد ضرورت مندوں کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنا، معاشرے میں صحت و خیر کے احساس کو فروغ دینا اور انسانیت کی خدمت کو عملی شکل دینا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کرناٹک کابینہ نے اکتوبر میں ملازمت پیشہ خواتین کو ماہانہ تنخواہ سمیت ماہواری کی چھٹی فراہم کرنے کی اجازت کو منظوری دے دی تھی۔ اب حکومت نے بدھ 13 نومبر کو اس کے متعلق سرکاری حکم بھی جاری کر دیا۔ اس حکم کے تحت 18 سے 52 سال کی عمر کی تمام کام کرنے والی خواتین کو ہر ماہ 1 روز کی چھٹی دی جائے گی۔ یہ حکم مستقل اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والی خواتین پر نافذ ہوگا۔ ملک کے کئی علاقوں میں اس وقت پیاز کی قیمت معمول کے مطابق ہے، تو کئی علاقوں میں پیاز کی قیمت میں کافی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان کافی پریشان ہیں۔ مدھیہ پردیش میں پیاز کی قیمت 1 روپے فی کلو گرام تک آ چکی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اتنی کم قیمت ہونے کے سبب ان کی لاگت بھی نہیں نکل پا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کسانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب کسان سرکاری مدد کا بھی مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ دہلی میں بڑھتی فضائی آلودگی پر سپریم کورٹ نے اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کے روز جسٹس پی ایس نرسمہا نے سینئر وکلاء سے کہا ہے کہ وہ سماعت میں ورچوئل طور پر شامل ہوں، کیونکہ صرف ماسک پہن لینا کافی نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اس آلودگی سے دائمی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ دبئی نے ایک ایسا عالیشان ہوٹل بنایا جس کو دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہونے کا اعزاز حاصل ہونے والا ہے۔ یہ ہوٹل قطب مینار سے 5 گنا زیادہ 377 میٹر اونچا ہے۔ اس ہوٹل کا افتتاح 15 نومبر کو کیا جائے گا۔ اس ہوٹل کو دیکھنے کے لیے اور اس کی لگژری کا تجربہ کرنے کے لیے لوگوں میں اس قدر جنون ہے کہ ابھی سے ہی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس ہوٹل کا نام سیل دبئی مرینا ہے۔ اس کو دی فرسٹ گروپ نے تیار کیا۔ اس میں 82 منزلیں ہیں۔ دبئی کی بلند و بالا ہوٹلوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی فہرست میں ایک اور عالیشان ہوٹل شامل ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے احمد آباد میں 12 جون 2025 کو پیش آنے والے ایئر انڈیا طیارہ حادثے کی تحقیقات سے متعلق اہم فیصلے میں مرکز اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن سے جواب طلب کیا۔ نوٹس پائلٹ کیپٹن سمیت سبروال کے والد پشکر راج سبروال اور انڈین پائلٹ فیڈریشن کی جانب سے دائر مشترکہ عرضی پر جاری کیا گیا، جس میں حادثے کی آزاد و عدالتی نگرانی میں ہونے والی جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت اپنی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 17 نومبر کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انسانیت مخالف جرائم کے معاملے میں فیصلہ سنائے گا۔ فیصلے کی تاریخ طے ہونے سے قبل ہی ملک میں کشیدگی اور ہنگامہ بڑھ چکا ہے۔ راجدھانی ڈھاکہ سمیت کئی حصوں میں عوامی لیگ حامی اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دہلی اسمبلی میں مبینہ پھانسی گھر کی تزئین و آرائش پر اٹھنے والے تنازع کے درمیان سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو اسمبلی کو استحقاق کمیٹی نے طلب کر لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس سمن کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی، جسے اسمبلی سیکریٹری نے گمراہ کن قرار دیا۔ فی الحال دہلی ہائی کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 نومبر کو کرے گی۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے منگل کو ممبئی میں ایک نجی بینک کے مینیجر کو ڈیجیٹل گرفتاری سائبر کرائم کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی شناخت نیلیش رائے کے طور پر کی گئی، جو سائبر جرائم پیشے کے ساتھ مل کر فرضی کھاتوں کے ذریعے دھوکہ دہی سے رقوم کی منتقلی پر ملوث تھا۔ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے نتائج کا اعلان جمعہ 14 نومبر کو ہونا ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے بدھ 12 نومبر 2025 کو اعلان کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں یعنی ای وی ایم کو سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اسٹرانگ رومز میں رکھا گیا۔ دونوں کی گنتی ریاست کے تمام 38 اضلاع کے 46 مرکز پر ہوگی۔ انتخابات میں استعمال ہونے والی ای وی ایم وی وی پی اے کو 2 سطحی سیکورٹی گھیرے میں رکھا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔
قومی راجدھانی میں کناٹ پیلس کے بابا کھڑک سنگ مارگ پر واقع سندھو اپارٹمنٹ بدھ کی رات اچانک آگ لگی جو دیکھتے دیکھتے خوفناک شکل اختیار، اس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ رہائشی کمپلیکس لوک سبھا راجیہ سبھا کے کئی ممبران پارلیمنٹ کی سرکاری رہائش گاہ ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع کی اطلاع ملتی موقع فائر نے آگ بجھانے کے لیے فوری طور پر 8 فائر انجن روانہ کیا۔ کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا۔ ابتدائی تحقیقات میں بجلی بورڈ میں شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی بڑی وجہ بتایا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ فرنیچر اور سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن ECI نے دہلی ہائی کورٹ کو اطلاع کیا ہے کہ دہلی کے 7 ڈسٹرکٹ الیکشن افسروں سے متعلق 2024 کے لوک سبھا انتخابات کی CCTV فوٹیج کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی وجے واڑہ میں ایک وحشیانہ واقعہ پیش آیا۔ شوہر نے سریعام سڑک کنارے بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا ہے۔ مرنے والے کی شناخت سرسوتی کے طور پر کی گئی جو وجے واڑہ کے پرائیویٹ ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی۔ ابتدائی تفصیلات کے جوڑا گزشتہ کچھ عرصے سے خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے الگ رہ رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے H-1B ویزا پروگرام کا دفاع کیے جانے کے ایک دن بعد وائٹ ہاؤس نے وضاحت جاری کی کہ حکومت اس نظام کے ممکنہ غلط استعمال پر سخت کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی تاریخ کا سب سے طویل سرکاری شٹ ڈاؤن آخرکار ختم ہو گیا ہے۔ سینیٹ کے بعد ایوان نمائندگان نے بھی حکومتی اخراجات سے متعلق بل منظور کر لیا، جس کے بعد اسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے لیے بھیجا۔ خبروں کے مطابق ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل کی گرل فرینڈ ایلیکس ویلنگسن نے 3 ایسے انفلوئنسرز کے خلاف $5 ملین کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ انہوں نے ان پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا کہ وہ کاش پٹیل کو پھنسانے کے لیے بھیجی گئی موساد کی جاسوس ہے۔ ویلنگس نے اب تک 3 افراد پر مقدمہ دائر، ان میں سابق FBI ایجنٹ کائل سیرافین، انفلوئنسر سام پارکر، حال ہی میں قدامت پسند تبصرہ نگار یلیا شیفر وغیرہ شامل ہیں۔ قابض اسرائیلی ظالم آباد کاروں نے فجر کے وقت شمالی مغربی کنارے کے شہر سلفیت کے خلاف مغرب میں واقع بلدہ دیر ستیہ میں مسجد الحاجہ حمیدہ پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی ہے۔ مقامی ذرائع نے مطابق متعدد صہیونی آبادکار ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے مسجد پر دھاوا بولا، اس کے مختلف حصوں کو آگ کے شعلوں کے نظر کیا، دیواروں پر نسل پرستانہ نعرے لکھ ڈالے جو ان کی اسلام دشمن نفرت انتہا پسندی کی عکاس ہے۔ قابض اسرائیل ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کے باوجود غازہ میں صہیونی جہاد کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ گزشتہ مہینے 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک کی شہداء کی تعداد بڑھ کر 260 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 632 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار آج جمعرات کو غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں سامنے آئی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈ اور سرایا القدس نے اعلان کیا کہ قابض اسرائیلی فوج کے قیدی فوجی کی لاش حوالے کرنے جا رہے، جسے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے شمال میں واقع مورا کے مقام پر برآمد کیا گیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس گورنر نے بتایا کہ جمعرات کے روز سینکڑوں صہیونی درندوں نے قابض اسرائیل کی پولیس کی سخت سیکورٹی میں مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولا اور مقدس مقام کے صحنوں میں کھلے عام تلمودی رسومات ادا کی۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے گزشتہ شب سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں سفاکانہ کارروائیوں کا نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان کارروائیوں میں فلسطینی شہریوں کے گھروں، دکانوں، ذریعہ اراضی اور تجارتی مراکز کو منہدم کیا جائے، جبکہ صہیونی آبادکاروں کی جانب سے نابلس، جنین، بیت لحم اور شمالی وادی اردن میں فلسطینی املاک اور زمینوں پر دھاوے، توڑ پھوڑ، قبضے کے واقعات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب کچھ صہیونی ریاست کی توسیع پسندانہ اور جبری بے دخلی کی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے اور یہ ظالم درندے اپنی دہشت گردی سے باز نہیں آ رہے۔ قابض اسرائیل کی سپریم کورٹ نے ایک حتمی فیصلہ صادر کیا جس کے تحت راس جرابہ کے 500 فلسطینی باشندے جو نقب میں رہائش پذیر ہے جبری طور پر بے گھر کیے جائیں گے۔ اقدام قابض ظالم صہیونی درندوں کی اس طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد فلسطینی معاشروں کو ان کی زمینوں سے نکال کر قبضہ کرنا ہے۔ انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں فلسطینی فلاحی اداروں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی شہری محمود خضر عبد الادرا المعروف ہشام حرب کو فرانس کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ الادرا کو گزشتہ ستمبر میں پیرس میں سن 1982 کے ایک حملے سے متعلق بین الاقوامی وارنٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تنظیموں نے اس اقدام کو فلسطینی بنیادی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور قومی عدلیہ کی خود مختاری پر سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔